حویلی کی وہ رات قیامت خیز تھی۔ باہر صحن میں ظہار خان کی بندوق سے نکلنے والے فائر کی آوازیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں، مگر اسفند کے کمرے کے اندر ایک الگ ہی خاموش جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ پلوشا کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھ کر اس کے نکاح میں آئی تھی، وہی اس کی بربادی کا اصل ماسٹر مائنڈ نکلا۔ اسفند کی آنکھوں میں چھپا وہ وحشی اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا۔ اسفند نے پلوشا کے دونوں ہاتھ بیڈ کے اوپر اپنی ایک ہی مضبوط گرفت میں جکڑ لیے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو پلوشا کی روح فنا کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا پلوشا کہ اسفند خان اتنا سادہ ہے کہ کسی کے ٹھکرائے ہوئے سائے کو محض ہمدردی میں اپنا نام دے دے گا؟ نہیں، میں نے برسوں انتظار کیا ہے اس لمحے کا۔ جب تم ظہار بھائی کے قریب ہوتی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں۔ میں نے شہر بانو کو اس کے بھائی کے ذریعے ہی بھائی کے راستے میں ڈالا، اس لیے تھا کہ وہ تمہاری نظروں میں گر جائیں۔ پلوشا نے تڑپ کر اپنی کلائیاں چھڑانی چاہیں، مگر اسفند کا وجود کسی بھاری چٹان کی طرح اس پر حاوی تھا۔ آپ ایک درندے ہیں اسفند۔ آپ نے اپنے سگے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، آپ نے اس معصوم بچے کو مہرا بنایا۔ مجھے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ پلوشا کی آواز میں غصہ اور کرب ملا جلا تھا۔ اسفند ایک سرد کہکا ہنسا اور پلوشا کے کان کے بالکل قریب جھک کر بولا، نفرت کرو یا محبت، اب تم اسفند خان کی منکوحہ ہو۔ ظہار بھائی وہاں باہر اپنی بربادی کا ماتم کر رہے ہیں اور میں یہاں اپنی جیت کا جشن مناؤں گا۔ اس نے پلوشا کے گال پر اپنی انگلیاں اس طرح پھیری جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو تول رہا ہو۔ آج کی رات اس حویلی کی تاریخ میں لکھی جائے گی، کیونکہ آج ظہار خان کا غرور مرے گا اور میری تشنگی مٹے گی۔ پلوشا نے حقارت سے اس کے چہرے پر تھوکنا چاہا، مگر اسفند نے اس کا جبڑا اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو نکل آئے۔ چلاؤ پلوشا، جتنا چلا سکتی ہو چلاؤ۔ تمہاری آواز ظہار بھائی کے کمرے تک جانی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جس پلوشا کے لمس کے لیے وہ تڑپتے رہے وہ اب ان کے چھوٹے بھائی کے حصار میں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پلوشا کا ریشمی دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کر دیا اور اس کے لبوں پر اپنی وحشت مہر کرنے کے لیے جھک گیا۔ اسی لمحے کمرے کا وہ بھاری دروازہ ایک زوردار ٹھوکر سے کھلا۔ ظہار خان، جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور ہاتھ میں اب بھی دہکتی ہوئی بندوق تھی، دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اسفند نے پلوشا کو نہیں چھوڑا بلکہ اسی حالت میں مڑ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور ایک اشتعال انگیز مسکراہٹ دی۔ باہر نکل جاؤ اسفند، اسے چھوڑ دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ظہار کی آواز میں وہ گرج تھی جو موت کا پیغام لگ رہی تھی۔ اسفند نے پلوشا کی کمر میں اپنا ہاتھ مزید کس لیا اور ہنستے ہوئے بولا، بھائی یہ اب میری بیوی ہے، آپ کا حق ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ باہر جا کر اپنی شہر بانو کو سنبھالیں، میری پلوشا کو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ ظہار نے بندوق کی نالی اسفند کے ماتھے پر رکھ دی، مگر اسفند کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ پلوشا نے اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسفند کی گرفت سے خود کو آزاد کیا اور بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اس کی نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں پھلوں کے لیے نوکیلا چھرا پڑا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چھرا اٹھایا اور اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ رک جائے دونوں، پلوشا کی چیخ نے دونوں بھائیوں کو ساکت کر دیا۔ اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تو میں ابھی اپنی شہرک کاٹ لوں گی۔ میں آپ دونوں کے لیے ایک مہرہ نہیں بنوں گی۔ ظہار خان، آپ کی انا نے مجھے برباد کیا اور اسفند، آپ کی سازش نے میری روح کچل دی۔ اب یہاں صرف لاشیں گریں گی۔ حویلی کا وہ کمرہ اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ظہار کی بندوق کی نالی اسفند کی پیشانی پر تھی اور اسفند کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے رتی برابر بھی لحاظ نہیں بچا تھا۔ پلوشا کے ہاتھ میں پکڑا وہ نوکیلا چھرا چاندنی کی روشنی میں بھی چمک رہا تھا جو اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ ابھی یہ خونی ڈرامہ کسی انجام تک پہنچتا کہ کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اور آغا سائیں اپنی بھاری لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے تایا سائیں اور حویلی کے دیگر بڑوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ تائی جان اور مورے، پلوشا کی ماں نے جب پلوشا کو اس حال میں دیکھا تو ان کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل گئیں۔ بس کرو ظہار، نیچے کرو یہ بندوق، کیا اپنے ہی بھائی کا خون بہا کر اس حویلی کی دیواروں کو کالا کرو گے؟ آغا سائی کی گرجدار آواز نے ایک لمحے کے لیے ظہار کے ہاتھ لرزا دیے۔ تایا سائی نے لپک کر ظہار کے ہاتھ سے بندوق چھینی اور اسے پیچھے دھکیلا۔ پورے ہال میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عورتوں کے رونے اور مردوں کے چلانے کی آوازوں کے ایک کوہرام مچا رکھا تھا۔ مورے نے بھاگ کر پلوشا کے ہاتھ سے وہ چھرا چھیننا چاہا، مگر پلوشا کسی پتھر کی مورد کی طرح وہیں جمی رہی۔ اس کی نظریں صرف اسفند اور ظہار کے چہروں پر جمی تھیں۔
اسفن نے اپنے بکھرے ہوئے بال درست کیے اور ایک تمسخرانہ نگاہ زہار پر ڈالی جو تایا سائیں کی گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ دیکھ لیا آپ سب نے، زہار بھائی ابھی تک اس عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں جو اب قانوناً اور شرعاً میری بیوی بن چکی ہے۔ یہ اس حویلی میں اب محفوظ نہیں ہے۔ یہاں کے مرد اپنی انا کے پیچھے اپنوں کا ہی خون بہانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسفن نے بڑی چالاکی سے سارا ملبہ زہار پر ڈال دیا۔ آغا سائی نے غصے سے اسفن کی طرف دیکھا۔ تم نے بھی تو وہی کیا جس کی توقع کسی خانزادے سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسفن، اپنے ہی بھائی کی سابقہ بیوی سے نکاح، کیا یہی تمہاری غیرت تھی؟ ہنگامہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زہار نے دھاڑ کر کہا، آغا سائیں اس سانپ کو پہچانے، اس نے شہر بانوں کو میرے قریب لا کر پلوشہ کو مجھ سے دور کیا، یہ سب اس کی سازش ہے۔ مگر اسفن نے کوئی جواب دینے کی بجائے پلوشہ کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی اٹھایا۔ پلوشہ نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف بے بسی سے دیکھا، مگر اسفن کی گرفت فولاد ہی تھی۔ میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رکوں گا۔ پلوشہ میری بیوی ہے اور اسے کہاں رکھنا ہے یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ اسفن نے پلوشہ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنا شروع کیا۔ زہار نے دوبارہ اس پر جھپٹنے کی کوشش کی، مگر حویلی کے ملازموں اور بڑوں نے اسے دیوار کے ساتھ جکڑ لیا۔ نیچے صحن تک پہنچتے پہنچتے ہنگامہ پورے گاؤں میں سنائی دے رہا تھا۔ اسفن نے پلوشہ کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ ٹائروں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ پیچھے حویلی کے برآمدے میں زہار کی چیخیں اور آغا سائیں کی ڈانٹ دبتی ہی چلی گئی۔ پلوشہ نے کھڑکی سے باہر اندھیری سڑک کو دیکھا جہاں اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا اپنا محافظ اب اسے اس شہر کے فلیٹ پر لے جا رہا تھا جہاں کوئی بڑا، کوئی گواہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد جب رات کا آخری پہر تھا، اسفن نے شہر کی ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے گاڑی روکی۔ یہ اس کا وہ پرانا فلیٹ جس کے بارے میں حویلی میں کسی کو علم نہیں تھا۔ اس نے پلوشہ کو گاڑی سے اتارا اور لفٹ کے ذریعے اسے سیدھا اوپر لے گیا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، اسفن نے پلوشہ کو اندھیر دھکیلا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے چابی جیب میں ڈال لی۔ فلیٹ کی روشنیاں جلتے ہی پلوشہ کو احساس ہوا کہ یہاں کا ماحول حویلی سے بالکل مختلف تھا، جدید مگر انتہائی پراسرار۔ اسفن نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور بہت ہی سکون سے پلوشہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ پلوشہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ اب یہاں کوئی آغا سائی نہیں آئیں گے اور نہ ہی زہار بھائی کی بندوق تمہاری حفاظت کرے گی۔ اس فلیٹ کی دیواریں بہت اونچی اور بہت خاموش ہیں پلوشہ۔ اسفن نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں وہ درندگی دکھائی جو اس نے حویلی میں سب کے سامنے چھپا کر رکھی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی تاکہ زہار کو تڑپا سکو، تو اب اس تڑپ کا آغاز تم سے ہوگا، کیونکہ تم نے اسفن کے جنون کو اب تک صرف دور سے دیکھا ہے، اب اسے محسوس کرو گی۔ پلوشہ کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا جب اسفن نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنے بیڈ روم کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ اسفن پلوشہ کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ روم کی عین وسط میں لے گیا آیا، جہاں مدھم روشنی میں اسی کے چہرے کے غصے کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ پلوشہ فرش پر گر پڑی، اس کی آنکھیں خوف سے کھلی تھیں اور اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اسفن نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ پلوشہ کی اس بغاوت اور زہار کے لیے اس کے دل میں چھپی ہوئی ہمدردی کو مٹا کر راکھ کر دے، مگر جیسے ہی اس کی نظر پلوشہ کے زرد پڑتے چہرے اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے ان معصوم آنسوؤں پر پڑی جو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، اسفن کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اچانک اس کے دماغ میں وہ تمام راتیں یاد آنے لگیں جب وہ حویلی کے صحن میں مصلے پر بیٹھ کر رب کے سامنے گر گراتا تھا۔ اسے وہ دعائیں یاد آئیں جو اس نے پلوشہ کو پانے کے لیے مانگی تھی۔ اس نے تو خدا سے یہ التجائیں کی تھی کہ اے اللہ، پلوشہ کو میری زندگی بنا دے، اسے میری پناہ میں دے دے۔ اس نے تو اسے ایک مقدس تمنا کی طرح چاہا تھا، پھر وہ آج ایک ایسا درندہ کیسے بن گیا؟ اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو خدا سے مانگ کر لایا ہے، اسی کی روح کو اپنے ہاتھ سے کچل رہا ہے۔ اس کی مردانہ انا اور برسوں کا غصہ ایک لمحے میں برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے وہ سختی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہرے پچھتاوے نے لے لی۔ اسفن نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی اور وہیں فرش پر پلوشہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلوشہ جو اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسفن نے لرزتے ہاتھوں سے پلوشہ کا چہرہ تھاما اور اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ گرفت نہیں تھی جو اسے قید کرنا چاہتی تھی، بلکہ یہ وہ آغوش تھی جس میں پناہ اور معافی تھی۔ اس نے پلوشہ کے سر کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب کر لیا جہاں اب صرف اس کی محبت کا شور تھا۔ مجھے معاف کر دو پلوشہ، میں پاگل ہو گیا تھا، میں جنون میں یہ بھول گیا تھا کہ میں نے تمہیں خدا سے دعاؤں میں مانگا تھا۔ میں تمہیں اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دنیا کے ہر غم سے چھپانے کے لیے اپنی زندگی میں لایا تھا۔ اسفن کی آواز بھر آ گئی اور اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو نکل کر پلوشہ کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔
تم میری وہ دعا ہو جو برسوں کی منتوں کے بعد قبول ہوئی ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہ کیسے کر سکتا ہوں جو زوہار بھائی نے کیا؟ میں تمہیں اپنی محبت سے جیتنا چاہتا ہوں، اپنے خوف سے نہیں۔ پلوشا ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسون کی اس بدلی ہوئی کایا پلٹ پر کیسے یقین کرے۔ اسون اسے اسی طرح سینے سے لگائے رہا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر سے چھپا رکھ لینا چاہتا ہو۔ اس کی گرفت میں اب وہ سکون تھا جس کی پلوشا کو تلاش تھی، مگر اسون کی پچھلی سازشوں کا سایہ اب بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ اسون نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا، جیسے وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ اسون پلوشا کو اپنے سینے سے لگائے وہیں فرش پر بیٹھا رہا، جیسے وہ اس کے وجود سے اپنی تمام گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ پلوشا کے آنسو اس کے کرتے کو بھگو رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی الجھن تھی جو اسے اسون کی شخصیت کے دو مختلف پہلوؤں کے درمیان جھلا رہی تھی۔ اسون نے اس کے بالوں کو بہت ہی نرمی سے سہلایا اور اس کے کان میں دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا پلوشا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے غلط راستہ ضرور چنے، مگر میری نیت کبھی تمہیں ذلیل کرنا نہیں تھی۔ میں تمہیں اس حویلی کی گھٹن سے نکال کر لایا ہوں جہاں تمہاری ہر سانس چھینی جا رہی تھی۔ اب یہاں ہم ہی ہوں گے اور ہماری یہ تنہائی جہاں زوہار بھائی کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ پلوشا نے آہستہ سے اسون کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ آپ نے مجھ سے دعاؤں کا ذکر کیا اسون، کیا دعاؤں میں کسی کا گھر اجاڑنا بھی شامل ہوتا ہے؟ آپ نے شہر بانوں کو راستہ دکھایا، آپ نے اس معصوم بچے کو اس آگ کی ایندھن بنایا، کیا اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے؟ اسون کی آنکھوں میں ندامت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے پلوشا، اور میں تو تمہیں بچپن سے اپنی لکیروں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، مگر میں تمہیں زوہار بھائی کے اس بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تمہیں صرف اپنی انا کے لیے استعمال کر رہے تھے، جبکہ میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ اسون اٹھا اور پلوشا کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا، پھر خود جا کر فلیٹ کی تمام کھڑکیاں اور بھاری پردے برابر کر دیے تاکہ باہر کی کوئی بھی روشنی یا آواز ان کے درمیان مخل نہ ہو سکے۔ اس نے کمرے کی تیز روشنیاں گل کر دیں اور صرف ایک مدھم سا لیمپ چلنے دیا، جس کی زرد روشنی میں کمرے میں ایک عجیب سا رومانوی اور پرسکون ماحول پیدا کر دیا۔ وہ پلوشا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں سے وہ بھاری عروسی جوتا اتارا جو اسے زخمی کر رہا تھا۔ آج کے بعد تمہیں کبھی درد نہیں ملے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسون کا لہجہ اتنا ریشمی تھا کہ پلوشا کو اپنی نفرت پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پوری رات اسون نے پلوشا کے پاس بیٹھ کر گزاری۔ وہ اسے اپنی بچپن کی باتیں سناتا رہا، وہ قصے جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ چھپ چھپ کر پلوشا کے لیے دعائیں مانگتا تھا اور کیسے اس نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں پلوشا کو اول رکھا۔ پلوشا خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اس کا دل ابھی بھی مکمل طور پر اسون کی طرف مائل نہیں ہوا تھا، مگر اس کی وہ درندگی جو کچھ دیر پہلے ظاہر ہو رہی تھی اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ اسون نے اسے پانی پلایا اور خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کی کوشش کی، مگر پلوشا نے انکار کر دیا۔ مجھے صرف سکون چاہیے اسون، کیا آپ مجھے وہ دے سکیں گے؟ پلوشا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ اسون نے پلوشا کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ میری ہر سانس تمہارے سکون کی ضامن ہے پلوشا۔ میں تمہیں زوہار بھائی سے اتنا دور لے کر آیا ہوں کہ اب وہ صرف ایک برا خواب بن کر تمہارے ماضی میں رہ جائیں گے۔ یہاں اس شہر میں، اس فلیٹ میں تم میری ملکہ ہو، قیدی نہیں۔ پلوشا نے تھکن سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سر اسون کے کندھے پر ٹک گیا اور اسون نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر کی دنیا، حویلی کے جھگڑے، زوہار کا غصہ اور شہر بانوں کی سازشیں اب بہت دور رہ گئی تھیں۔ اس خاموش رات میں اسون نے پلوشا کو وہ یقین دلانے کی کوشش کی جو حویلی میں رہتے ہوئے کبھی نہیں دے سکا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن پردوں کے درندوں سے اندر آ رہی تھی تو پلوشا اسون کے بازو پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اسون نے اس کے چہرے پر گرنے والی لٹ کو پیچھے کیا اور اسے بہت پیار سے دیکھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بہت سے طوفان ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ زوہار خان اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھے گا، مگر اس وقت اس کے پاس وہ سب سے بڑی دولت تھی جس کے لیے اس نے اپنی دنیا داؤ پر لگا دی تھی۔ اس نے پلوشا کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے وہ پلوشا کو خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ حویلی میں چھایا وہ ہنگامہ اب ایک تھکا دینے والی خاموشی میں بدل چکا تھا، مگر زوہار خان کے اندر ایک آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ پلوشا کا اسون کے ساتھ نکاح کر لینا اور پھر حویلی چھوڑ کر چلے جانا اس کے لیے ایک ایسی شکست تھی جس نے اس کے وجود پر پرخشے اڑا دیے تھے۔ وہ رات بھر حویلی کے برآمدے میں ٹہلتا رہا جہاں ہر دیوار سے اسے پلوشا کی ہنسی اور اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔
اسے احساس ہوا کہ اس نے پلوشا کو پانی کے جنون میں اسے اپنے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اب اسود اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے ہمیشہ کے لیے جیت چکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو زحار کے چہرے پر ایک عجیب سی سفیدی اور آنکھوں میں ایک آخری فیصلہ تھا۔ اس نے ملازم کو حکم دیا کہ شہر بانو کو فوراً ہال میں بلایا جائے۔ شہر بانو جو یہ سمجھ رہی تھی کہ پلوشا کے جانے کے بعد اب وہ اس حویلی کی بلا شرکت غیر مالکن بن جائے گی، بڑے ٹھاٹ سے ریشمی جوڑا پہن کر نیچے آئی۔ اس کے پیچھے اس کا بیٹا زوریس بھی تھا جو اپنے باپ کو دیکھ کر سہم سا گیا۔ زوہار نے ایک نظر اس معصوم بچے پر ڈالی جس کی رگوں میں اسی کا خون تھا، اور پھر حقارت سے شہر بانو کی طرف دیکھا۔ شہر بانو، تم نے سوچا ہوگا کہ پلوشا کے جانے کے بعد تمہاری جیت ہو گئی۔ زحار کی آواز میں وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک مردہ سی سردی تھی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے سفید کاغذات اٹھائے اور قلم سے ان پر دستخط کیے اپنے۔ تم نے میرے گھر میں قدم ہی اس لیے رکھا تھا تاکہ تم پلوشا کو برباد کر سکو، اور اس کام میں تم کامیاب رہی۔ لیکن یاد رکھنا زحار خان اب تمہارے جیسے زہریلے وجود کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ لو تمہاری آزادی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ زحار نے وہ کاغذات شہر بانو کے چہرے پر مارے۔ شہر بانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زحار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے بیٹے کی ماں ہوں، تمہاری منگوہا ہوں، وہ چلائی، مگر زحار نے اس نے ایک نہ سنی۔ بیٹا میرا ہے اور وہ میرے ساتھ رہے گا۔ تم نے اسے ہمیشہ ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا ہے، مگر میں اسے تمہاری پرچھائی سے بھی دور لے جاؤں گا۔ تم ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے نکل جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ زحار نے درندگی سے اس کے بازو پکڑ کر اسے حویلی سے بڑے مین گیٹ کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ آغا سائیں اور تائی جان نے روکنا چاہا مگر زحار کا جنون دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے آئے۔ شہر بانو کو دھکے دے کر باہر نکالنے کے بعد زحار واپس مڑا اور اپنے 3 سالہ بیٹے زوریس کو گود میں اٹھا لیا۔ بچہ رو رہا تھا مگر زحار نے اپنے سینے سے لگا کر اسے خاموش کرا دیا۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس کا سامان اور بچے کی تمام ضرورت کی چیزیں پیک کی جائیں۔ آغا سائیں، میں اس ملک سے اب ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہاں کی ہواؤں میں پلوشا کی خوشبو ہے اور اسفند کی غداری کا زہر۔ میں زوریس کو لے کر ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں اسے ایک ایسی جگہ پالوں گا جہاں اسے نہ اپنی ماں کا مکروہ یاد آئے گا اور نہ ہی اپنے باپ کی بربادی۔ زحار کا فیصلہ اٹل تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں زحار خان حویلی کی دہلیز پار کر رہا تھا۔ اس نے آخری بار اسفند کے بند کمرے کی طرف دیکھا اور پھر حویلی کے در و دیوار پر نظر ڈالی جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور سب سے بھیانک خواب دیکھے تھے۔ اس کی گاڑی جب ایئرپورٹ کی طرف بڑھی تو اس کے دل میں پلوشا کے لیے اب کوئی التجا نہیں تھی بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا کہ کاش وہ محبت کو انا سے اوپر رکھ پاتا۔ اس نے زوریس کے سر پر بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ اس ملک کی مٹی کو اپنے ذہن سے کھرچ دینا چاہتا ہو۔ زحار خان کا یہ جانا ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ حویلی اب خالی تھی اور ادھر شہر کے اس فلیٹ میں اسفند اور پلوشا اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ زحار نے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک گمنام سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ زحار کے جانے کی خبر جب اسفند تک پہنچی تو اس کے چہرے پر وہ فتح کی خوشی نہیں آئی جس کی اسے امید تھی بلکہ اسے ایک انجانے خوف نے گھیر لیا۔ شہر کے اس پرسکون فلیٹ میں جہاں اسفند نے سوچا تھا کہ وہ پلوشا کو دنیا کے ہر غم سے دور کر دے گا، وہاں اس رات ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ پلوشا جو پچھلے کئی دنوں سے ذہنی دباؤ اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، آدھی رات کے قریب اچانک کانپنے لگی۔ اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر اندر ہی اندر ایک دہکتی ہوئی آگ اسے جلا رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسفند جو برابر والے صوفے پر نیم دراز تھا، پلوشا کی سسکیوں اور کراہنے کی آواز سن کر فوراً ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے جیسے ہی پلوشا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اس کا اپنا ہاتھ چلنے لگا۔ پلوشا، پلوشا آنکھیں کھولو، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اسفند کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ پلوشا ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس کے لبوں سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، بیٹی، میری بیٹی۔ پلوشا کی بیٹی تو حویلی میں مورے کے پاس ہی تھی کیونکہ پلوشا اسے اپنی نفرت کی بھیٹ چڑھا کر پیچھے چھوڑ آئی تھی، مگر اس بخار کی تپش میں اس کی ممتا بیدار ہو رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں کبھی زوریس کا نام لیتی اور کبھی اپنی ننھی بیٹی کو پکارتی۔ اسفند نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے کچن سے ٹھنڈا پانی لا کر پلوشا کے ماتھے پر پٹیاں رکھنا شروع کی۔ پلوشا کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی، وہ بخار کی تیزی میں ہڑبڑا رہی تھی۔ زحار خان، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اسفند، مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے بچوں کے پاس جانا ہے۔ اسفند کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ اس نے پلوشا کا سر اپنی گود میں رکھا اور مسلسل اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پلوشا کو حویلی سے تو نکال لایا ہے مگر اس کے دل سے وہ ممتا اور وہ دکھ نہیں نکال سکا جو اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔
تمہاری بیٹی ٹھیک ہے پلوشا، وہ مورے کے پاس محفوظ ہے۔ اسون نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر پلوشا کی ہچکیاں بند گئی۔ نہیں، وہ رو رہی ہوگی، اسے بھوک لگی ہوگی، میں کیسی ماں ہوں اسون، میں نے اپنے انتقام میں اس معصوم کو بھی تنہا چھوڑ دیا۔ پلوشا کا پورا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسون نے اسے زبردستی دوا پلائی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر گرمائش دینے کی کوشش کی تاکہ اس کی کپکپی ختم ہو سکے۔ پوری رات اسون نے جا کر گزاری، وہ کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا اور کبھی اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتا۔ اس تنہائی میں اسے احساس ہوا کہ پلوشا کی خاموشی اس کے طوفان سے زیادہ خطرناک ہے۔ صبح ہونے تک پلوشا کا بخار کچھ کم تو ہوا، مگر وہ اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ اس میں آنکھ کھولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اسون نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ پلوشا کو یوں مرنے نہیں دے گا، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ پلوشا نے جب صبح دھندلی سی آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ اسون اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے سو گیا ہے۔ پلوشا کی نظر کمرے کی دیوار پر پڑی جہاں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی بہت یاد آئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا واقعی اسون کے ساتھ وہ خوش رہ پائے گی، جبکہ اس کا جگر کا ٹکڑا کہیں اور تڑپ رہا ہے۔ ادھر حویلی میں مورے اس ننھی بچی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی جو پوری رات روتی رہی تھی، جیسے اسے بھی اپنی ماں کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہو۔ مورے کی نظریں بھی گیٹ پر جمی تھی جیسے وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ کے قریب ایک نجی ہوٹل کے کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ باہر شہر کی روشنیاں اور شور و غل جاری تھا، مگر کمرے کے اندر ایک بوجھل سی خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ ظہار خان بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن اور کرب سے مرجھایا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں اپنے سینے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہاں ننھا زوریس بالکل بے فکر اور پرسکون سو رہا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا ہاتھ ظہار کے کرتے کی کالر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ نیند میں بھی یہ یقینی بنانا چاہتا ہو کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ظہار مسلسل اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ زوریس کی لمبی پلکیں اس کے گالوں پر سایہ کر رہی تھیں اور اس کے سانس لینے کی مدھم سی آواز اس خاموش کمرے میں واحد زندگی کے ثبوت تھی۔ ظہار نے بہت ہی آہستگی سے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے، اپنی انگلیاں زوریس کے نرم بالوں میں پھیریں۔ اس وقت ظہار کی آنکھوں میں وہ درندگی، وہ انا اور وہ غصہ بالکل نہیں تھا جس نے حویلی میں آگ لگا رکھی تھی۔ اس کی جگہ ایک ایسی بے بسی نے اور پچھتاوے نے لے لی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ کتنی آسانی سے سو گئے ہو تم زوریس، ظہار نے بہت دھیمی آواز میں سرگوشی کی، جیسے وہ اپنے آپ سے کلام کر رہا ہو۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارا باپ تمہیں کس کرب سے نکال کر ایک انجانی منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز، اپنی پلوشا کو کھو دیا ہے۔ ظہار کی آنکھوں آواز بھر آئی تھی اور ایک گرم آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر زوریس کے بالوں میں جا گرا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے پلوشا اس بچے کو نفرت سے دیکھا تھا اور کیسے اس نے اس بچے کی حقیقت جاننے کے بعد ظہار سے ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ لیا تھا۔ ظہار کا دل چاہا تھا کہ وہ وقت کے پہیے کو پیچھے گھما دے، وہ شہر بانوں کو کبھی اپنی زندگی میں نہ آنے دیتا، وہ اسون کی سازشوں کو پہلے ہی بھانپ لیتا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک ایسا مسافر تھا جس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اس نے زوریس کو تھوڑا اور اپنے سینے سے قریب کر لیا۔ اس بچے کا لمس اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ بچہ ہے۔ وہ اسے ایک ایسی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا جہاں پلوشا کے آنسوؤں کا سایہ اس پر نہ پڑے، جہاں اسے یہ نہ سننا پڑے کہ اس کی پیدائش نے کتنے گھر اجاڑے تھے۔ باہر جہاز کے اڑنے کی گونج سنائی دی۔ ظہار نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے پیچھے چاند چھپ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور زوریس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہم دور چلے جائیں گے زوریس، بہت دور، اتنی دور کہ نہ پلوشا کی یاد ہمیں تڑپا سکے اور نہ ہی اسون کی غداری ہمیں دکھ دے سکے۔ آج سے میرا ماضی مر گیا، اب صرف تم ہو اور تمہارا یہ باپ۔ زوریس نے نیند میں تھوڑی سی حرکت کی اور ظہار کی قمیص کو مزید سختی سے بھینچ لیا، جیسے وہ اپنے باپ کے اس عہد پر مہر لگا رہا ہو۔ ظہار اسی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ رات بیت گئی اور اس کے سفر کا وقت ہو گیا۔ اگلی صبح جب پلوشا کی آنکھ کھلی تو بخار کی تپش کچھ کم ہو چکی تھی، مگر نکاہت اتنی تھی کہ اسے سر اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، مگر اسے اسون کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے بیڈ سے ٹیک لگائی تو دیکھا کہ اسون باتھ روم سے نکل رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ غیر معمولی طور پر زرد تھا۔ پلوشا نے محسوس کیا کہ اسون کا ایک ہاتھ مسلسل اپنے سینے پر تھا، جیسے وہ کسی شدید تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ ٹھیک ہیں اسون؟ پلوشا نے نحیف آواز میں پوچھا۔ اسون نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی چھپ نہ سکی۔ میں ٹھیک ہوں پلوشا، بس رات بھر جاگنے کی وجہ سے تھوڑی تھکن ہے۔ تم بتاؤ، اب طبیعت کیسی ہے؟
وہ چل کر پلوشا کے قریب آیا، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلے والا توازن نہیں تھا۔ پلوشا نے غور کیا کہ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پلوشا نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے اور آپ ہانپ رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اسود نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک اسے کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی قمیض کے کالر کو کھینچنے لگا، جیسے اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہو۔ پلوشا گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتری اور اس کے قریب پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ اسکرین کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھر آئے تھے اور وہ درد کی شدت سے اپنی آنکھیں میچ رہا تھا۔ اسون، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ پلوشا نے پریشانی میں اس کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اسون نے بڑی مشکل سے اپنی سانس بحال کیا اور پلوشا کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا۔ نہیں پلوشا، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانی بیماری ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی گھن گرج نہیں تھی، بلکہ ایک عاجزی تھی۔ میرے دل کے والو میں پیدائشی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹروں نے بہت پہلے کہا تھا کہ مجھے زیادہ تناؤ یا جذباتی دباؤ سے بچنا چاہیے، ورنہ میرا دل کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ پلوشا نے ششدر رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسود نے اس کے لیے اپنے بھائی سے دشمنی مول لی، کیسے وہ 9 ماہ تک اسے بچانے کے لیے بھاگتا رہا، اور کیسے اس نے نکاح والی رات اتنا بڑا ذہنی بوجھ اٹھایا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں اب نفرت کی بجائے ایک انجانی ہمدردی جاگ رہی تھی۔ اسود نے تلخی سے ہنستے ہوئے پلوشا کی طرف دیکھا۔ بتاتا تو کیا تم مجھ سے نکاح کرتی؟ تم تو پہلے ہی زہار بھائی کے ظلم سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں تمہیں اپنی بیماری کا بوجھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ پلوشا، میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے میں نے جلد بازی کی، میں نے سازشیں کی تاکہ مرنے سے پہلے تمہیں اپنا بنا سکوں، تمہیں اس حویلی کی آگ سے نکال سکوں۔ میں چاہتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو تم اسود خان کی بیوی کہلاؤ، کسی کی رکھیل یا گناہ کی ساتھی نہ کہلاؤ۔ پلوشا کا دل پسیج گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس اسود کو وہ اب تک ایک شاطر کھلاڑی سمجھ رہی تھی، وہ تو خود موت کے سائے میں جی رہا تھا۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی؟ اسود نے پلوشا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی گرفت کمزور تھی مگر لمس میں خلوص تھا۔ تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے میں 1000 بار مرنے کو تیار ہوں پلوشا۔ میری یہ بیماری میری محبت سے بڑی نہیں تھی۔ بس تم اب مجھ سے نفرت مت کرنا، میری زندگی پہلے ہی بہت مختصر ہے۔ پلوشا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسود کی اس سچائی پر روئے یا اس کے اس کیے کی سزا سمجھے۔ اسی لمحے فلیٹ کے دروازے کے نیچے سے کسی نے ایک لفافہ اندر پھینکا۔ اسود نے مشکل سے اٹھ کر لفافہ اٹھایا۔ اس میں زہار خان کا ایک خط تھا جس پر صرف ایک سطر لکھی تھی، میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ پلوشا کا خیال رکھنا، کیونکہ اب وہی تمہاری زندگی اور تمہاری موت کی وجہ ہوگی۔ پلوشا نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ایک طرف اسے زہار کو چھوڑ کر جا چکا تھا اور دوسری طرف اسود ایک جان لیوا بیماری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے ہر راستہ تنہائی اور دکھ کی طرف جاتا تھا۔ اسود کو پھر سے درد کی ایک لہر محسوس ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر پلوشا کے کندھے پر گر گیا۔ پلوشا نے اسے سنبھالا اور چیخ کر اسے پکارنے لگی، مگر اسود کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ پلوشا نے دیوانہ وار اسود کو پکارا، مگر اس کا وجود کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ اور نیلے ہوتے ہوئے لب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس وقت بہت کم ہے اس کے پاس۔ پلوشا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے روتے ہوئے اسود کو بیڈ پر لٹایا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے فون سے ایمبولینس کو کال کی۔ اس کے ذہن میں زہار کا وہ خط اور اسود کی یہ حالت ایک طوفان مچائے ہوئے تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی منحوس سائے تلے جی رہی ہے، جس کو چھوتی ہے وہی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہسپتال کے ICU کے باہر پلوشا اکیلی بیٹھی دیواروں کو تک رہی تھی۔ سفید راہداری اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر تشویش کی لکیریں گہری تھیں۔ دیکھیں مسز اسود، ان کی حالت بہت نازک ہے، دل کا دورہ شدید تھا اور ان کے گھر والوں کو بھی حالت پہلے ہی بہت خراب تھی۔ ہم نے انہیں اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر انہیں ہوش آ گیا تو امید ہے، ورنہ… ڈاکٹر نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا، مگر پلوشا کے لیے وہ خاموشی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ پلوشا نے شیشے کے پار سے اسود کو دیکھا جو مشینوں اور تاروں کے جال میں جکڑا ہوا تھا۔ جو اسود کل رات تک اپنی محبت کے دعوے کر رہا تھا، آج زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پلوشا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اسود نے کہا تھا کہ اس نے پلوشا کو دعاؤں میں مانگا ہے۔ کیسی دعائیں تھیں یہ اسود، آپ نے مجھے پانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ پلوشا نے سسکتے ہوئے سوچا۔ اس نے وہیں ہسپتال کے مصلے پر جائے نماز بچھائی اور اپنے رب کے سامنے جھک گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے، زوریز کے لیے اور اس اسود کے لیے دعا مانگی جس نے اسے ذلت سے نکال کر عزت دینے کی کوشش کی تھی، چاہے اس کا راستہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔
اسی دوران ہسپتال کے گیٹ پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ مورے، پلوشا کی ماں اپنی گود میں پلوشا کی ننھی بیٹی کو لیے گاڑی سے اتری۔ اسے جیسے ہی اسون کی بیماری کا پتہ چلا وہ خود کو روک نہ سکی۔ مورے جب ICU کے پاس پہنچی تو پلوشا اپنی ماں کو دیکھ کر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مورے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو ٹھکرایا، میں نے زہار سے نفرت کی، اب اسون بھی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ مورے نے پلوشا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیٹی کو اس کی گود میں دے دیا۔ جیسے ہی پلوشا نے اپنی بیٹی کو چھوا، اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس معصوم بچی نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے پلوشا کا دوپٹہ تھام لیا۔ پلوشا نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ نفرتیں انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور محبت ہی وہ واحد راستہ ہے جو اسے اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ وہ بچی کو لیے اسون کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ نرس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پلوشا نے اسون کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹی کو اس کے قریب کیا۔ اسون، دیکھیں، ہماری بیٹی آئی ہے، آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ہر دکھ سے بچائیں گے، کیا آپ مجھے آج تنہا چھوڑ دیں گے؟ پلوشا کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ شاید پتھر بھی پگھل جاتے۔ اچانک اسون کے ہاتھ کی انگلیوں نے ہلکی سی حرکت کی۔ مانیٹر پر چلتی ہوئی لکیریں تیز ہوئیں۔ اسون نے بہت ہی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر پہلے پلوشا پر پڑی اور پھر اس ننھی بچی پر۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا جیسے اسے جینے کی نئی وجہ مل گئی ہو۔ اسی لمحے پلوشا کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ پلوشا نے کانپتے ہاتھوں سے فون کھولا۔ وہ زہار کا میسج تھا جو شاید جہاز میں سوار ہونے سے پہلے کیا گیا تھا۔ پلوشا، میں نے تمہیں اسون کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ بیمار ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے وہ محبت دینا جو تم مجھے نہ دے سکی۔ الوداع۔ پلوشا نے فون سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی کے اس کٹھن سفر میں اب ایک نیا باب شروع ہونے رہا ہے، جہاں اسے مرضی کی راکھ سے اپنی خوشیوں کا محل بنانا ہے۔ اسون کی اس حالت نے پلوشا کے اندر کی تمام تلخیوں کو جیسے ایک پل میں نچوڑ کر باہر پھینک دیا تھا۔ وہ اسون جسے وہ تھوڑی دیر پہلے ایک شاطر اور فریبی انسان سمجھ رہی تھی، اب اسے ایک معصوم بچے کی طرح بے بس نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے وارڈ میں منتقل کر دیا تھا، لیکن سخت راہداریاں ہدایت دی گئی تھی کہ اسے کسی بھی قسم کی ذہنی پریشانی یا جسمانی مشقت سے بچانا ہے۔ پلوشا نے ہسپتال کے اس چھوٹے کمرے کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ وہ دن بھر اسون کے پاس بیٹھی رہتی، اس کے ہاتھ پاؤں دباتی اور وقت پر اسے دوائیں کھلاتی۔ اسون جب بھی آنکھیں کھولتا پلوشا کو اپنے سرہانے پاتا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی اور محبت کا ایک عجیب امتزاج ہوتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا مگر پلوشا اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیتی۔ ابھی کچھ مت کہیں اسون، آپ کو صرف آرام کرنا ہے، آپ کا ٹھیک ہونا میرے لیے سب سے ضروری ہے۔ پلوشا کی آواز میں اب وہ پہلے والی برف نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو اسون کے ٹھنڈے پڑتے وجود میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی۔ ایک رات جب ہسپتال میں مکمل خاموشی تھی، اسون کو سینے میں پھر سے ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ اس نے کراہ کر پہلو بدلا تو پلوشا جو پاس ہی کرسی پر سر ٹکا کر سو رہی تھی فوراً ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے اسون کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پسینے سے شرابور تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ پلوشا کی آواز لرز رہی تھی۔ اسون نے کمزوری سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں پلوشا، بس میرے پاس بیٹھو، تمہارا لمس میری سب سے بڑی دوا ہے۔ پلوشا نے اسون کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا پسینہ پوچھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اسون کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ وہ بہت ہی آہستگی سے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے وہ اپنی ممتا اور اپنی چاہت سے اس کے بیمار دل کو سہلا رہی ہو اور سہارا دینا چاہتی ہو۔ آپ کو پتہ ہے اسون، میں نے ہمیشہ سوچا کہ مرد صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ثابت کر دیا کہ محبت قربانی کا نام ہے۔ میں آپ کی تمام سازشوں کو بھولنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ ہمت مت ہارنا۔ پلوشا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اسون کے گال پر گرا۔ اسون نے مسکرا کر پلوشا کی طرف دیکھا۔ میں نہیں مروں گا پلوشا، اب جب تم میرے اتنے قریب ہو تو موت بھی میرے پاس آنے سے ڈرے گی۔ اس نے پلوشا کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور دیر تک اسے چومتا رہا۔ پلوشا نے محسوس کیا کہ اسون کی سانسیں اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اسون کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور دونوں اسی طرح خاموشی میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے۔ اگلے چند دن پلوشا نے اسون کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے گرم سوپ پلاتی، اس کی شیف بناتی اور اسے سہارا دے کر کمرے میں تھوڑا بہت چلاتی۔ حویلی سے مورے روزانہ پلوشا کی بیٹی کو لے کر آتی اور اسون اس بچی کو دیکھ کر کھل اٹھتا۔ وہ اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا اور پلوشا کی طرف دیکھ کر کہتا، دیکھنا پلوشا، میں اس بچی کو وہ تمام خوشیاں دوں گا جو اسے زہار بھائی کے سائے میں شاید کبھی نہ ملتی۔
پلوشا یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ اسے زہار کی یاد آتی تو دل بوجھل ہو جاتا، مگر اسفند کی گرتی ہوئی صحت اسے کسی اور طرف سوچنے کی مہلت نہیں دیتی تھی۔ وہ اب مکمل طور پر اسفند کی تیمارداری میں مگن تھی، جیسے وہ اس کے ذریعے اپنے پچھلے تمام دکھوں کا کفارہ ادا کر رہی ہو۔ اسفند کا وجود اس کے لیے اب صرف ایک شوہر کا نہیں بلکہ ایک ایسی ذمہ داری کا تھا جسے وہ اپنی جان دے کر بھی نبھانا چاہتی تھی۔ ہسپتال کے اس خاموش اور نیم تاریک کمرے میں مانیٹر کی دھیمی بیپ کی سوا کوئی آواز نہ تھی۔ کھڑکی کے باہر بارش کی ہلکی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں، جس نے ماحول میں ایک عجیب سی خنکی اور اداسی بھر دی تھی۔ پلوشا اسفند کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، جبکہ اسفند کی نظریں مسلسل پلوشا کے تکے ہوئے مگر خوبصورت چہرے پر جمی تھی۔ اسفند کی سانسیں بوجھل تھیں، مگر ان میں ایک ایسی تڑپ تھی جو بیماری پر غالب آ رہی تھی۔ پلوشا، اسفند کی آواز کسی تھکی ہوئی سرگوشی کی طرح گونجی، جیسے وہ اس کے اپنے آخری ہمت جمع کر رہا ہو۔ پلوشا نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جی اسفند، کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نرس کو پکارتی ہوں، شاید انجیکشن کا وقت ہو گیا ہے۔ اسفند نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ٹھیک اس جگہ رکھ لیا جہاں اس کا بیمار دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا پلوشا، بس اس بات کا افسوس ہے کہ زندگی نے وفا نہ کی اور میں تمہیں وہ سب نہ دے سکا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری آخری راتوں میں سے ایک ہے تو یہ اتنی خوبصورت ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس کی تپش میری روح میں باقی رہے۔ میں تمہیں اپنی پناہ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اس قرب کی آگ میں اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں جو مجھے جینے کا حوصلہ دے سکے۔ پلوشا حیرانی اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اسفند، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں بھی بہت سی زندگی گزارنی ہے ساتھ۔ اسفند نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کی گرفت میں وہ والہانہ پن تھا جو برسوں کی ادھوری خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ یہ دل کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ پلوشا، میں ایک ادھوری تمنا کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ آج رات مجھے خود میں جذب کر لو، مجھے وہ قربت بخش دو جو روحوں کو ایک کر دیتی ہے۔ میں ان ہسپتال کی دیواروں اور بیماریوں کے خوف کو تمہارے وجود کی تپش میں بھلا دینا چاہتا ہوں۔ پلوشا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے شدید خوف تھا کہ اسفند کا کمزور دل اس جذباتی شدت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن اسفند، آپ کی حالت، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے دباؤ یا ہیجان سے دور رہیں، یہ آپ کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کھونے کا خطرہ نہیں لے سکتی۔ اگر تمہارے حصار میں، تمہاری باہوں میں موت ابھی آئے تو میں اسے ہنس کر گلے لگا لوں۔ اسفند نے اس کے چہرے کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نہایت ہی گہرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ جنون تھا جو انسان کو فنا ہونے پر اکساتا ہے۔ اس نے پلوشا کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے اور دیوانہ وار اسے چومنے لگا، جیسے وہ اس کے لمس سے اپنی زندگی کی ڈور جوڑ رہا ہو۔ پلوشا کی تمام مزاحمت اسفند کی اس بے پناہ چاہت کے سامنے دم توڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شدت اسفند کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی تھی، مگر اس وقت اسفند کی آنکھوں کی التجا اسے انکار کرنے کی ہمت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اسفند کے چہرے پر رکھ دیا، جہاں وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتے تھے۔ اسفند نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا اور اس رات ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں تمام ضابطوں اور بیماریوں سے پرے دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں پناہ ڈھونڈنے لگیں۔ اسفند نے اپنی تمام تر نکاحت کو پس پش ڈال کر پلوشا کے وجود سے وہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کی جو اسے اب تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ ان کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربت صرف جسمانی نہیں بلکہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کا ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا تھا۔ پلوشا نے اسفند کے گرد اپنی باہیں اس طرح کس لیں جیسے وہ اسے زمانے کی ہر آفت اور موت کے سائے سے بچا لینا چاہتی ہو۔ اس رات ان کی خاموشیوں نے وہ سب کہہ دیا جو الفاظ کبھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب اس وقت کی یہ حسین گھڑی تمی تو اسفند پلوشا کے سینے پر سر رکھ کے تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو ہو رہی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک ایسی اطمینان بخش مسکراہٹ تھی جیسے اس نے کائنات جیت لی ہو۔ پلوشا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے خود سے لگائے رکھا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک ہول اٹھ رہا تھا کہ اسفند کی یہ خاموشی اسے ڈرا رہی تھی۔ تم اب میری روح کا حصہ ہو پلوشا، اب میں سکون سے سو سکتا ہوں، اسفند نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی آنکھیں موندنے لگیں۔ پلوشا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے دل پر ہاتھ رکھا جہاں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی مگر بہت مدھم۔ وہ اسی طرح اس کے ساتھ لگی رہی، دعا مانگتے ہوئے کہ یہ رات ان کے لیے نئی زندگی کا پیغام لائے، نہ کہ جدائی کا۔ ہسپتال کی اس رات نے جیسے اسفند کی بیمار دل میں زندگی کی ایک نئی روح پونک دی تھی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسفند کی وہ نبض جو ڈوب رہی تھی اب ایک نارمل رفتار سے دھڑک رہی تھی۔ پلوشا اس کے سرہانے بیٹھی اس کی پیشانی سہلا رہی تھی۔
جب اسفن نے آنکھیں کھولی اور پلوشا کے ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ معجزہ ہو چکا تھا جس کی امید ڈاکٹرز چھوڑ چکے تھے۔ اسفن کے جینے کی تمنا نے اسے موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ چند ہفتوں کی بھرپور دیکھ بھال اور پلوشا کی دن رات کی تیمارداری کے بعد اسفن مکمل طور پر تندرست ہو کر فلیٹ پر واپس آ گیا۔ پلوشا نے ماضی کی تمام تلخ یادوں کو حویلی کی دیواروں کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اسفن کی اس محبت اور قربانی کو دل سے قبول کر لیا تھا جس نے اسے ذلت کی گڑھے سے نکال کر ایک معتبر نام دیا تھا۔ مورے جب پلوشا کی ننھی بیٹی کو لے کر فلیٹ پر آئیں تو اسفن نے اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح گود میں لیا اور عہد کیا کہ وہ اسے کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ وہ اب ایک مکمل اور خوشحال خاندان بن چکے تھے جہاں صرف محبت اور اعتبار کا راج تھا۔ دوسری طرف ہزاروں میل دور ایک پرسکون ساحلی شہر میں ظہار خان اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ اس نے شہر بانوں کی دی ہوئی اذیت اور حویلی کی انا کو خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا مرکز و محور صرف اس کا بیٹا زوریز تھا۔ زوریز بس ہنستا کھیلتا بڑا ہو رہا تھا اور ظہار اسے روز ساحل کی ریت پر سیر کرواتا۔ ایک شام سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے ظہار نے پلوشا کی طرف سے بھیجی گئی وہ تصویر دیکھی جس میں وہ اسفن اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوش نظر آ رہی تھی۔ ظہار کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دل سے اب سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ پلوشا کو وہ تمام مقام مل گیا جس کی وہ حقدار تھی اور اس کا بھائی اس کا سچا محافظ ثابت ہوا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ماضی کے زخموں پر وقت کی مرہم لگ گئی۔ ظہار نے وہاں ایک نیک سیرت خاتون سے نکاح کر لیا تھا جو زوریز کو اپنی سکی ماں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ یوں زوریز کو بھی ایک مکمل ماں کی ممتا مل گئی۔ حویلی کی وہ تمام ہنگامے سازشیں اور نفرتیں اب صرف ایک بھولا ہوا خواب بن چکی تھی۔ اسفن اور پلوشا اپنی بیٹی کی معصوم شرارتوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتے جبکہ ظہار دور رہ کر بھی ان سب کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتا۔ داستان کا اختتام ایک ایسی خوبصورت صبح پر ہوا جہاں اب کوئی زنجیر نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جھوٹی انا۔ محبت نے سب کو اپنی اپنی منزل عطا کر دی تھی۔ پلوشا اب اسفن کے حصار میں محفوظ تھی اور ظہار اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئے اور روشن مستقبل کی طرف گامزن تھا۔ زندگی نے سب کو ایک دوسرا موقع دیا اور انہوں نے ماضی کو بھول کر اس موقع کو اپنی بہترین یادوں سے سجا لیا تھا۔